یہ تہیہ کر لے اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سر پہ کفر باندھ کے اسلام آباد کے لیے نکلے کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے صرف ایک نواز شریف کے لیے۔ پورے ملک کا آپ لوگوں نے حشر نشر کر دیا، تو لہٰذا دس بست اپیل کرتے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو، جمہوریت پہ رحم کریں، قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں، نہ کرو ایسا، نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے۔ آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ سارے جیلی طور پہ پاس شدہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے۔ حکومت بھی ہم بنائیں گے، یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے۔ ہم پاکستانیت کے نام پہ، ہم فیئر پلے، جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سنوارنے کا۔ کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی مینڈیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب عمران خان کی پارٹی کے ممبران ہیں اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹھا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ جو نفرت کے شعلے بڑک چکے ہیں، یہ نہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ اس نظام کو چلنے دیں گے۔ باقی فیصلہ جو ہے پھر پاکستان کے عوام خود جو ہے فیصلہ کرے گی کہ راست اقدام کیا اٹھانا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ شیر افضل مولانا صاحب، صدر پاکستان کے پاس اختیارات ہیں، کیا وہ عمران خان پاکستان کا اس کے تحت صدر عارف علوی کو عمران خان کی جو سزا ہے وہ تھوڑا معاف خاموش کرنی ہو چاہیے؟ میری گزارش ہے اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، بار بار آپ پیچھے سے بول رہے ہیں۔ صدر صاحب کے پاس آئینی اختیار ہیں آرٹیکل 45 کے تحت سزائیں معاف کرنے کا، اور ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ اس ایشو پہ خان صاحب سے ایک دفعہ برسبیل تذکرہ ذکر ہوا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پائے کا سیاستدان معافی نامے کی درخواست لکھے گا اور سزا معطل کروائے گا۔ یہ خان سے میں ریموٹلی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں۔ وہ جیل کے قید و بند کو ترجیح دے گا، اپنے بنائے گئے صدر سے اپنی رہائی کی درخواست نہیں کرے۔ کیا تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر اسمبلی میں بیٹھے گے؟ یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کن کے ساتھ مل کے ہم نے بیٹھنا ہے۔ کل میں خان صاحب سے مل رہا ہوں اور دیگر ذمہ داران بھی مل رہے ہیں، تو کل تک معاملات واضح ہو جائیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ نے جیسے پارٹی کو بھی تجویز دی اور یہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ دھرنا کیا جائے، تو یہ دھرنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا جوڈیشری کے خلاف ہوگا؟ سب کے خلاف۔ آپ کس کے خلاف دھرنا؟ سب کے خلاف ہو، سب ملے ہوئے ہیں، سب نے تو یہ کرایا ہے۔ والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے، تو یہی تو ہے۔ سب نے مل کے، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، سب نے مل کے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا، تو لہٰذا ہمارا اختلاف اور احتجاج ان سب کے خلاف ہے۔ فائنل کال دے رہے ہیں؟ پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 30 سے 35 ریزرو سیٹیں اچیو کر لی ہیں۔ ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی کی کیا پلاننگ ہے؟ جو ہماری نام دے گئے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، کیا کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی اس کے اندر؟ جی ہاں، وہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی ریزرو سیٹیں ملیں گی۔ شیر افضل مولانا صاحب، آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دی ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اسلام آباد کی جانب، جو دیگر کور کمیٹی کے ارکان تھے کیا ان کی جانب سے بھی اتفاق کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو ان کی کیا رائے تھی اس معاملے پر؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی ہے، میری رائے کے ساتھ کوئی اگری کرے یا نہ کرے، میرا اپنا ایک موقف ہے۔ اپنا بزدلی کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت جو ہے خاموش رہنا یا بزدلی دکھانا یا اس وقت جو ہے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہونے دینا، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا۔
ضرورت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں، حالات یہ سب کو کہیں آر او کے دفتر کے سامنے دھرنا دی سے کیا حالات سدھرنے ہیں؟ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، یہ کسی ایک آر او کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک کینڈیڈیٹ کا ہے، یہ پاکستان کی پوری آبادی کا مسئلہ ہے، تمام پاکستان کا ہے۔ لوگوں نے 185 ممبران نیشنل اسمبلی کو منتخب کیے پی ٹی آئی کا، اب آپ ان کو ریڈیوس کر کے 92 پہ لے آئیں۔ عمران خان کی جانب سے کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ جی میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی آپ ہے، کل جا کر ان سے بات کریں گے؟ میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور کمیٹی کی جو ہماری گروپ ہے اس میں بھی میں نے ظاہر کی ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے درست ہے یا حالات کے مطابق ہمیں یہ راست اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ شاید اگری کر لے، اور اگر دوسرے دوست پریویل کرتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا صاحب ذرا کنفیوژن ہے، چونکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کال دی ہے کہ کارکنان اس وقت اسلام آباد پہنچے، یہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا کہ ابھی آپ کال دے رہے ہیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی؟ نہیں میں نے یہ تو میری کال نہیں ہوگی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، یہ تو میں نے اپنی رائے دی ہے۔ شدید قسم کی بے چینی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف چینلائز کر رہی ہے۔ آج کا جو آپ نے دیکھا ابھی تک کا جو بھی الیکشن ہے رکا ہوا، اس میں پورا زور لگایا جا رہا ہے کسی طریقے سے فج فگر کر کے اس کو رگ کیا جائے، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سک رہی ہے ان کی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ جو میجورٹی پارٹی ہے، ابھی ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہیں، جس دن بھی نتیجہ صحیح والا یہ نکلنا ہے، آج نہیں تو کل نکلنا ہے، نکلے گا تو آپ دیکھیں گے 60 لاکھ کے تو برتری مان رہے ہیں لوگ کہ ہماری باقی ساری پارٹیوں کے اوپر ہے۔ جو نیئرسٹ ہمارا بلین ڈالر مین آیا تھا اس کو بینگن نے 60,000 سے ہرا دیا، 60 لاکھ سے 6 ملین سے ہرا دیا ہے۔ اس لیے میں 3 مطالبات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، ہمیں حکومت بنانے دی جائے کے پی میں، پنجاب میں اور مرکز میں۔ دوسرا یہ کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہا کیا جائے تاکہ میجورٹی پارٹی کا لیڈر وہ سامنے آ سکے اور وہ قوم کو بتائے گا کہ یہ میرا ایجنڈا ہے۔ 2 سالوں میں مشرقی پاکستان میں بھی 1968 سے 70 تک مظالم کر کے مثبت نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے ہم، بدقسمتی کے ساتھ، اللہ نہ کرے کہ ویسا کوئی اور صورتحال کبھی پیدا ہو، لیکن یہاں بھی 2022 سے 2024 تک سارا زور لگا کے کوئی مثبت نتائج نہیں لے سکا۔ یہ وہ ماڈل ہے جس کو میں نے کہا یحییٰ خان ماڈل۔ دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ صدر اپنا پارڈن کا رائٹ استعمال کریں، اور میں صدر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کے جتنے بھی ہفتے اور ہیں آپ تاریخ لکھیں۔ الیکشن کمیشن سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مہینے اور ہیں آپ تاریخ لکھیں، اس لیے کہ 1970 کا جو الیکشن کمیشن تھا وہ سیاہ داغ کو چھوڑ کے گیا، سانحۂ بنگال چھوڑ کے گیا، سکوت ڈھاکہ چھوڑ کے گیا۔ اس لیے جو نواز شریف ہے ووٹ کی بے عزتی کے ذریعے سے اس کو نہ سرکار ملے گی، نہ دربار ملے گا، نہ عزت ملے گی۔ اس کو بھی ہوش کرنی چاہیے اس عمر میں۔ یہ 1984 نہیں ہے جب نامزدگی چل سکتی ہے، یہ 1985 نہیں ہے جب نان پارٹی بیسس پہ اوپر الیکشن ہوا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں تقریباً 70% بچے ہیں۔ ان بچوں کے ہاتھوں سے وہ پرچی جو ابابیل کی طرح تم پہ گری ہے اور ابرا کے ہاتھی کی طرح پرخچے اڑ گئے تمہاری پوری پارٹی کے، اس کو تسلیم کرو۔ یہ تاریخ کا سبق ہے، اس کو مانو۔ اور 2 باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آئین سے فوری طور پہ سو موٹو نوٹس کا اختیار وہ واپس لے لینا چاہیے، آئین میں تبدیلی کر دینا چاہیے۔ اس سے بڑے بھی کوئی ظلم ہو سکتے ہیں۔ شانگلہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے آپ نے دیکھا، کتنے لوگوں کی سر پٹول ہوئی آپ نے دیکھا۔ سروس آف پاکستان کی وہ بے عزتی ہوئی ہے جس کا حساب نہیں۔ آر او کہاں سے تھا؟ سروس آف پاکستان سے تھا۔ ڈی پی او کہاں سے تھا؟ سروس آف پاکستان سے تھا۔ لوگ استعفے دے رہے ہیں، لوگ استعفے کی وجوہات لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 35 سال میں ہم نے یہ نہیں دیکھا جو 3 دنوں میں ہمارے اوپر گزری ہے۔ اور میں جو ڈی پی او کے ساتھ
ہوا ڈی جی خان میں، اس کی تصویریں آپ تصویریں دیکھ لیں کس نے کس کے ساتھ کیا کیا۔ میں پولیس کو کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کو کہتے رہے، عمران خان بھی آپ کو کہتے رہے کہ سرکار کے کہنے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم کا افریت اب دروازہ توڑ کے تمہارے کمرے میں بھی، ڈی پی او کے کمرے میں بھی گھس گیا ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ سروس سٹرکچر کو برباد کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو برباد کیا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کو بھی برباد کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا پرامن احتجاج، ہماری پرامن جدوجہد 3 نکات تک جاری رہے گی جب تک یہ صحیح نتیجہ سامنے نہیں آتا، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک لیجٹیمیٹ رائٹ رکھنے والی پارٹی کو حکومت بنانے کا آج کریں کل کریں، آپ کو کرنا پڑے گا، آپ نہیں بھاگ سکتے۔ یہ نہیں کہ ہمارا مطالبہ پورا ہوتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس قوم کا فیصلہ ہے کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد ہیں، آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ عمران خان نے اپنے ریسنٹ میسج میں جو کل ہم نے سنایا کور کمیٹی کے اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں عوام کے اس مینڈیٹ سے کسی کو نہ بھاگنے دوں گا اور نہ ہی کسی قیمت کے اوپر میں اس سے پیچھے ہٹوں گا۔ اس لیے جو باقی خبریں چلتی ہیں ان پہ توجہ مت دیں، وہ پورے قد سے، پورے حوصلے سے، پورے عزم سے اور پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ آپ